अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सौराब सुमरो। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त मुहर्रमुल हराम जो पाक महीनो शुरू थी चुको आहे ऐं असांजो इस्लामी पहिरियों महीनो आहे इहो साल जो। ऐं पहिरें महीने में ई तव्हांखे जीअं त ख़बर आहे पूरी काइनात में जेका अज़ीम क़ुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾेई करे इस्लाम जे ख़ातिर इस्लाम खे बचायो। सो इन सिलसिले में असां सोचियोसीं त पंहिंजे इन चैनल ते बि कुझु मुफ़्ती अहिड़ा दोस्त घुरायूं जेके कारी हुजनि, जेके इन बारे में वधीक नॉलेज रखनि था। सो उन्हनि खां असां कुझु सवाल पुछूं जेके तव्हांजे ज़हन में बि सवाल हूंदा ज़रूरु यकीननि। सो इहे वीडियो ॾिसी करे तव्हां असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो कमेंट्स में त तव्हांजा कहिड़ा सवाल आहिनि, त जीअं असां उहे पंहिंजे जेके उलमा आहिनि, जेके आलिम आहिनि, जेके मुफ़्ती आहिनि उन्हनि खां इहे सवाल पुछी सघूं। कोई बि सवाल पुछी सघो था। सोशल मीडिया जो दौरु आहे ऐं हर कंहिंखे इज़हार जी आज़ादीअ जो हक़ु आहे। सो अॼु असां वटि मुफ़्ती अब्दुल शकूर साहब आयल आहिनि जिन सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो सभ खां पहिरियां उन्हनि खां सवाल, साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि अहल बैत से मुराद कौन है, उनका शान बयान करें। अहल बैत जो होते हैं तो वो कौन कौन होते हैं, वो उसके बारे में आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया। सौराब साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपने पास प्रोग्राम में बुलाया और एक बेहतरीन सवाल आपने किया है। देखें सौराब साहब, ये जो है अहल और बैत, ये दो अलग अलग अल्फाज हैं। अहल की माना होती है उर्दू में वाला या वाले, और बैत इसकी माना होती है घर। कुरान मजीद की रोशनी से और हदीस शरीफ की रोशनी से अगर देखा जाए तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को, उनमें अज़वाज मुतहरात, उनकी बीवियाँ, उनको भी अहल बैत कहा जाता है। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको भी अहल बैत कहा जाता है। ये सूरत जो आयत जब नाज़िल हुई सूरत अहज़ाब में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उलमा किराम की राय है कि इनके पस मंज़र को देखा जाए ना, तो उससे पहले या बाद में जो जो आयात हैं, जो जो बातें हो रही हैं ना, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं। तो उलमा किराम की राय है कि सबसे पहले तो अहल बैत से मुराद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं। देखें, अहल बैत अगर हमारे यहाँ देखा जाए कि बैत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है घर वाले, तो उसमें बच्चे भी आते हैं, बीवी भी आती है, वालिदैन भी आते हैं, सबको घर वाले कहा जाता है। तो इसमें हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं, वो भी उसमें शामिल है। कुरान शरीफ की रोशनी में ये बात साबित होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब मेहमान आए थे, मेहमानों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशखबरी दी, तो वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज में से बीबी सारा खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि हंस पड़ी थी कि आप इब्राहीम को बेटे की खुशखबरी दे रहे हैं। तो फ़रिश्तों ने कहा, अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि अलैकुम अहलल बैत। अब फरिश्ते यहाँ पे अहल बैत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को कह रहे हैं। और आगे हदीस कस्सा की रोशनी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को, बीबी फ़ातिमा को, हज़रत हसन को, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको सबको बुलाया और इनके ऊपर अपनी चादर मुबारक रखी। चादर मुबारक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहल बैत हैं। अल्लाहुम्मा वालिमन वाला व आदिमन आदा, या अल्लाह जो मेरे अहल बैत से मोहब्बत करे आप भी उनसे मोहब्बत करें, या अल्लाह जो मेरे अहल बैत से बुग़्ज़ रखे, नफ़रत करे, आप भी उससे नफ़रत करें। इस हदीस की रूह से अगर देखा जाए तो अहल बैत से मोहब्बत अल्लाह ताला से मोहब्बत है। अहल बैत से अगर नफ़रत कोई रखे तो अल्लाह ताला उस शख्स से नफ़रत कर रहा है। यानी ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अहल बैत से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, और ये हमारे ईमान के हिस्से। और अहल बैत की तो बहुत बड़ी फजीलत है।
جن کا تعلق حضرت رسول اللہ سے ہو، جو حضرت رسول اللہ کے گھر سے ہوں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہو، فاطمہ زہرا کے ساتھ محبت دیکھیں، حضرت علی کے ساتھ محبت دیکھیں، حسنین کریمین کے ساتھ محبت دیکھیں، تو دنیا کے اندر اس سے بڑھ کے کوئی مثال ہمیں مل نہیں سکتی۔ تو اہل بیت ازواج مطہرات بھی ہیں، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ، حضرت علی، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، علموا اولادکم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں۔ اور اگلی بات فرمایا، وحب اہل بیتی، میری اہل بیت کے ساتھ ان کو آپ محبت سکھائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کے بارے میں ہمیں یہ حکم کر کے گئے ہیں کہ مجھ سے بھی محبت کریں اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ علی آپ سے مومن کبھی بغض نہیں رکھے گا اور منافق کبھی آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو اہل بیت کی اتنی بڑی شان اور فضیلت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے محبت کی۔ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے کر کے کہتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت۔ تو بی بی فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اہل بیت کہتے تھے۔ ان کا بہت بڑا شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ کہتے ہیں، ہم نے ابھی دیکھا بھی ہے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کی شان بیان کریں، تو پھر آگے بڑھیں گے آہستہ آہستہ۔ پھر جو دو محرم، پھر 3 محرم، 10 محرم تک جو شہادتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی محرم کے حوالے سے ان کی جو شہادت ہے، اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلی محرم کو نہیں ہے، 25 ذوالحج کو ہے۔ تو اس میں تھوڑا تضاد دیکھنے کو آیا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلی محرم کو نہیں ہے، کچھ دوست کہہ رہے ہیں پہلی محرم کو ہے، 25 ذوالحج کو۔ تو اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں تاکہ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں۔ تو یہ صحابہ کرام سارے بڑے بہت خوش نصیب ہیں، بڑے سب فضیلت والے ہیں۔ جب قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو صحابی جو بھی ہے سب خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان سے راضی ہوتے ہیں، رضا کی سرٹیفکیٹ ان کو عطا فرماتے ہیں، تو ان سے بڑھ کے خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ فارسی کے شاعر نے کہا، ہر گلے را خوشبو دیگر است، ہر گل کی خوشبو الگ ہے، ہر پھول میں الگ الگ خوشبو ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور فضیلت الگ ہے، حضرت عمر کی الگ ہے، حضرت عثمان کی الگ ہے، حضرت علی کی شان فضیلت الگ ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان اور فضیلت ملا، حدیث کے روح سے اگر دیکھا جائے، قرآن میں بھی اس کی تعریف ہے، حدیثوں میں بھی اس کی تعریف ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب مرید رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا سلہ ہے۔ اللہم اعز الاسلام، آپ علیہ السلام دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ساتھ یا ابو جہل کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے سلے میں حضرت عمر ملا۔ سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، حضرت عمر کا شان اور فضیلت بتائیں اور دوسرے صحابہ کرام کے شان اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے فرمایا، شاہ جی نے، کہ عمر مراد رسول ہیں، باقی سب مرید رسول ہیں۔ تو شان ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی رائے پیش کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اس کو بنا کر کے آیت کر کے اس کو نازل فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہاں پہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو حضرت عمر کی رائے پر قرآن کی آیتیں، کافی ساری آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس عمر کی شان اور فضیلت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت عمر کے ایمانی جذبے اور غیرت پر ایک واقعہ آپ کو پیش کروں تو حد ہے اس سے بڑھ کے۔ تو جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد قیدیوں کو جب لے کے آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے رائے پوچھی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر نے کہا دیت لے لیں، پھر اس کے بعد آزاد کریں، کسی نے اور کوئی مشورہ دیا۔
حضرت عمر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار مجھے دے دیں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کو دے، عثمان کے رشتہ دار عثمان کو دے، حضرت علی کے رشتہ دار علی کو دے، ہم آپ کے سامنے ان کی گردنوں کو اڑاتے ہیں تاکہ دنیا کو ثابت کر کے دکھائیں جو محمد رسول اللہ کا نہیں ہے، ابو بکر کا نہیں ہے، عمر کا نہیں ہے، عثمان کا نہیں ہے، علی کا نہیں ہے۔ یہ ایمانی غیرت اور رسول اللہ سے ان کی محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی شان اور فضیلت۔ آپ نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اتنا بڑا شان اور اتنی بڑی فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے سوال کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 27 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز۔ فجر کی نماز میں پیچھے سے ابو لؤلؤ فیروز کے نام پہ ایک شخص نے خنجر سے حضرت عمر کے اوپر وار کر لیا، جس کی وجہ سے وہ گر گئے، زخمی ہوئے۔ تو ابو لؤلؤ نے بھاگنے کی کوشش کی تو لیکن وہاں سے نکل نہیں سکا، بھاگ نہیں سکا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خود کو خود ہی خنجر مارے، پھر اس کے بعد وہ ابو لؤلؤ فیروز بھی مر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 دن اس تکلیف اور مشقت میں زندہ رہے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مہربانی آپ کی مفتی عبدالشکور صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہمیں۔ جی ناظرین، تव्हां कीअं लॻो असांजो अॼु जो ही प्रोग्राम मुख़्तसिर प्रोग्राम हुयो सिर्फ़ु टेस्ट करण जे लाइ, त जीअं तव्हांजे ज़हन में सवाल आहिनि त उन्हनि खे ॾिसंदे उनखे मद्देनज़र रखंदे असां वरी पोइ नेक्स्ट एपिसोड में उन तव्हांजे सवालनि जा जवाब बि ॾींदासीं ऐं मुफ्ती साहिब खां वरी कुझु ॿिया सवाल बि पुछंदासीं। तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।